حدیث نمبر 87 پیج 80. حدثنا عمرو بن علی حدثنا عبد الاعلی حدثنا خالد عن ابی قلابة قال حدثني انس بن مالك ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ان لكل امة امينا وان اميننا ايتها الامة ابو عبیدة بن الجراح. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے عمرو بن علی نے حدیث بیان کی، انہوں نے عبد الاعلی سے سنا، انہوں نے خالد سے، انہوں نے ابو قلابہ سے، انہوں نے کہا حدثنی انس بن مالک. ابو قلابہ کہتے ہیں مجھے انس بن مالک نے، جو صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، آپ کے خادم ہیں، آپ کے محبوب ہیں، انہوں نے مجھے بتایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بے شک لکل امت ہر امت کا امینن ایک امین ہوتا ہے، ہر امت میں ایک خاص امین ہوتا ہے. وَإِنَّ أَمِينَنَا اور بے شک ہمارے امین ایتها الامت اے امت ابو عبیدہ بن الجراح ابو عبیدہ بن جراح ہیں. اگلی حدیث بھی اس سے ملتی جلتی ہے. 88 حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق عن صلۃ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأہل نجران لأبعثن حق امین فاشرف اصحابہ فبعث ابا عبیدہ رضی اللہ عنہ. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، ان کی کنیت ہے ابو عمرو الازدی، قبیلہ ازد سے تعلق رکھتے ہیں. انہیں شعبہ نے بتایا، حدثنا شعبہ، انہیں ابو اسحاق نے بتایا، انہیں صلہ بھی نام ہے، انہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ. حذیفہ کون ہے؟ حذیفہ بن یمان. جی اب وہ ایک مانوس سے لگے نا، ورنہ اگر نہ پتا ہو اور کتاب میں پڑھیں تو ہوں گے کوئی. رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأہل نجران، اہل نجران سے. یمن کے قریب ایک شہر ہے، تو یمن والے یعنی اہل نجران تھے. یمن تو ایک بڑے علاقے کا نام ہے نا. اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ پورا ملک جو ہے دو یمن ہے، جنوبی یمن اور شمالی یمن، اور ان کو ملا کے وہ پورا علاقہ یمن کا بنتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی کیا ہے نجران. تو جب نجران والوں کی بات ہوئی تو ایک جنرل نیم کے طور پر جیسے کسی علاقے کا نام لیا جاتا ہے، کسی ملک کا نام لیا جاتا ہے کبھی، اور کبھی اس کے کسی ایک خاص شہر کا یا ٹاؤن کا نام لیا جاتا ہے. تو اہل نجران سے آپ نے فرمایا. اور نجران میں رہنے والے کون تھے؟ دراصل نصارہ تھے، عیسائی تھے. سورۃ آل عمران کے شروع میں اہل نجران کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مذاکرے کا اور مکالمے کا ذکر آتا ہے نا، اور پھر مباہلہ بھی ہوا تھا. تو آپ نے اہل نجران سے کہا لأبعثن حق امین، میں ضرور بھیجوں گا اس شخص کو جو سچا امانت دار ہے. حق یعنی واقعی حقیقی معنوں میں امانت دار ہے. فاشرف اصحابہ، تو صحابہ کی نگاہیں اٹھ گئیں کہ کس کو بھیجتے ہیں، کس کا نام آتا ہے، کون ہے وہ. فبعث ابا عبیدہ رضی اللہ عنہ، آپ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ساتھی ہیں ان میں سے ہر ایک کی خاص خاص خوبی ہے، ہر ایک ایک الگ پھول ہے. یوں سمجھیے کہ جیسے ایک خوبصورت گلدستہ ہے جس میں رنگ برنگے پھول لگے ہوئے ہیں. گولڈ زیئر ایک مستشرق ہے، اورینٹلسٹ، اس نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ یہ ہیروں کی نرسری ہے، یعنی کہ ہیرے ہیں جڑے ہوئے. کوئی ہیرا بڑا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کسی کی چمک کیسے، کسی کی کیسے، اور وہ مل کے ایک عجب روشنی اور چمک پیدا کرتے ہیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ ارحمہم، سب سے زیادہ رحیم اور شفیق تھے. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عادلہم، بہت عدل والے تھے، عدل فاروقی آپ نے سنا ہوگا. پھر اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ بہت حیادار تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ بہت دلیر تھے. اشجعہم، بہت بہادر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ علم میں بھی بہت آگے تھے. یعنی یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے نا کہ ان کے علم نے ان کو عملی میدان میں اترنے سے نہیں روکا.
پھر اسی طرح معاذ بن جبل، کسی کو معلوم ہے وہ کس چیز میں بڑے ماہر تھے؟ حلال و حرام کے جاننے والے. حلال و حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل تھے. سب سے بہترین قاری کون تھے؟ اقرأہم کتاب اللہ کون تھے؟ ابی بن کعب. اور زید بن حارثہ وراثت کے بہت ماہر تھے. زید بن حارثہ وراثت کے علم کو، یعنی علم الفرائض ہے، اس کو خوب جاننے والے تھے. تو بہرحال صحابہ میں سے بہت سے صحابہ جو ہیں وہ ان کی اپنی اپنی ایک کوالٹی ہے. ان کی صفات کے اعتبار سے بھی ان کی کوالٹیز ہیں، اور ان کے اخلاق اور ان کی دیگر خوبیاں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں. لیکن شخصیتوں کا یہ اختلاف دین کی ترقی کا باعث بنا، آپس میں کنٹرڈکشن کا نہیں. کیونکہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے مختلف صلاحیتوں کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ بہترین ہوتا ہے. آپ بھی اپنا پوٹینشل پہچانیے، دیکھیے کہ آپ کے اندر کون سی صلاحیت زیادہ ہے، آپ کس چیز میں بہت اچھے ہیں، آپ اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں کس چیز میں بہتر پاتے ہیں. تکبر کے طور پر نہیں، فخر کے طور پر نہیں، بلکہ اس اعتبار سے کہ آپ اپنی اس صلاحیت کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خوب استعمال کر سکیں. سوچئے، ہے کوئی خاص خوبی آپ میں؟ جو صبر ہے، اور آپ پکانے میں اچھے ہیں، آپ گھر کی صفائی میں اچھے ہیں، آپ کس چیز میں اچھے ہیں. یعنی ہر شخص کسی ایک چیز کا تو ماہر ہونا ہی چاہیے. یعنی آپ کے اندر کوئی نہ کوئی مہارت تو ہونی ہی چاہیے. اور اگر آپ کے اندر کوئی خاص مہارت نہیں اور آپ نے اپنے آپ کو چمکایا نہیں اس اپنی خاص خوبی میں جو اللہ نے آپ کو دی تھی، وہ خاص ٹیلنٹ جو آپ کو ملا تھا، وہ خاص صلاحیت جو آپ کو دی گئی تھی، وہ خاص ماحول جو آپ کو دیا گیا تھا، وہ خاص تعلیم جو آپ کو ملی اوروں کو نہیں ملی، وہ خاص مواقع اپرچونٹیز جو آپ کو ملی اوروں کو نہیں ملی، وہ کیا ہے؟ اپنی اس چیز کو اللہ کے راستے میں لگائیے، اللہ کی خاطر لگائیے. اور وہ صرف ایک پڑھنا پڑھانا ہی نہیں ہو سکتا. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی صلاحیتیں بخشی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک چیز آپ کو ملی تو اس کے بعد باقی نیکیوں میں آپ پیچھے ہی رہ جائیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خاص خوبی حیا تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کس قدر انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے تھے. اسی طرح باقی صحابہ بھی. تو بہرحال اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عبیدہ کی خاص خوبی جو بتاتے ہیں وہ کیا ہے؟ امانت داری. اب دیکھیے کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے تھے. سب سے پہلا علم تو ہمیں ان کے ذریعے ملا نا، آسمان سے زمین تک لائے. ان کی صفت کیا ہے؟ امین، روح الامین. پھر آپ دیکھیے کہ جبریل امین کے بارے میں سورۃ التکویر میں آتا ہے مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون. ٹھیک ہے، تو امین ہے جبریل علیہ السلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے. آپ نے فرمایا کیا تم مجھے امین نہ سمجھو گے حالانکہ میں آسمان والوں میں امین سمجھا جاتا ہوں. یعنی آپ کی امانت کی گواہی صرف زمین والے نہیں، آسمان والے بھی دیتے ہیں. آسمان سے صبح و شام میرے پاس خبریں آتی ہیں. جب حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا خانہ کعبہ میں کی جب تعمیر ہوئی تھی آپ کی بعثت سے پہلے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ اتاکم الامین، تمہارے پاس الامین آ گیا ہے. یعنی آپ کو وہ الامین کہہ کے پکارتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عباس سے کہ 4 خصلتیں اگر تم میں موجود ہوں تو دنیا میں سے کچھ بھی گم ہو جائے تو کوئی افسوس نہیں. وہ یہ ہیں 4 خوبیاں. کردار میں 4 باتیں. نمبر 1 سچی گفتگو، سچی بات، کسی بھی طرح جھوٹ نہیں بولنا. نمبر 2 امانت کی حفاظت. نمبر 3 اچھا اخلاق. اور نمبر 4 رزق کی پاک دامنی، پاک رزق، صاف رزق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں. کون کون پسند کرتا ہے؟ سب کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں تو 3 عادتوں کی حفاظت کرو. یعنی 3 عادتیں اپنے اندر ضرور لاؤ: سچی بات، امانت کی ادائیگی، اور اچھی ہمسائیگی، اچھا ہمسایہ ہونا. اچھا ہمسایہ ہونا صرف گھر میں ہی نہیں، جہاں بھی آپ ہو، کیونکہ صاحب الجم جو آپ کا ساتھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ اچھا رویہ اختیار کرنا. مثلاً یہاں آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں بھی آپ کے ہمسائے ساتھ ساتھ ہیں، ان کا خیال رکھیے.
یعنی بیٹھے ہوئے اس طرح نہیں بیٹھیے کہ آپ کا گھٹنا دوسرے کے اوپر ہو اور وہ بےچارا شرم کے مارے ہلے جلے نہ کہ کلاس ڈسٹرب ہوگی یا یہ کہ آپ کو برا لگے گا. اسی طرح اگر آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر سو رہا ہو, سکینت اس پہ نازل ہو رہی ہے اور گہری نیند میں چلا گیا, ایسا ہو جاتا ہے کبھی, تو اچھے ساتھی کون ہوں گے؟ جو اپنے ساتھیوں کو بھی دیکھیں کہ یہ بھی پڑھ رہے ہیں یا نہیں, یہ بھی لکھ رہے ہیں یا نہیں. اگر انہیں کوئی ضرورت پیش آ جائے, ان کا قلم کام کرنا چھوڑ دے, تو کیا کریں؟ شیئر کریں. اچھی ہمسائیگی کو کنٹینیو کر لیتے کہ ہمارے یہاں بھی بہت سارے ہمسائے ہیں, اور پارکنگ کے معاملات آج کل الحمدللہ ماشاءاللہ بہت بہنیں ہر جگہ سے آ رہی ہیں, تو تھوڑی تھوڑی شکایات آنی شروع ہو گئی کہ گاڑیاں ان کی انٹرنسز نہ بلاک کریں اور اس طرح. تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم دین پڑھتے ہوئے خاص طور پہ اچھی ہمسائیگی کا خیال کریں, اور یہ بھی ہمارے امانت دار ہونے میں ہے. اور اوور آل کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی رولز گائیڈ لائنز کو ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان کو فالو کرنا بھی تو امانت داری ہے استاذہ. تو اس چیز کا ریمائنڈر فار مائی سیلف اینڈ ایوری ون. بالکل. اور پارکنگ کے معاملے میں خاص طور پر احتیاط کریں, کیونکہ اسکارف لے کر جب ہم باہر نکلتے ہیں تو سب ہمیں کس حیثیت سے دیکھتے اور پہچانتے ہیں. مسلمان اس وقت ہم تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں, کیسے؟ اپنے عمل سے. تو ہمارا عمل کیا ہو کہ ہمارے سے کسی کو تکلیف نہ ہو, اذیت نہ ہو. تو اگر پارکنگ کے رولز کچھ بھولے ہوئے ہیں تو دوبارہ پڑھ بھی لیجیے. آپ کے پاس ڈرائیونگ کی کتابیں رکھی ہوئی ہوں گی کہ کیا کرنا درست اور کیا نہیں. خاص طور پر کسی کی گاڑی بلاک نہ کریں, ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ امانت جنت میں لے جانے والی صفت ہے. امانت دار خزانچی جو ہوتا ہے, خاص طور پر مالی معاملات میں امانت. اگر آپ کو کسی نے کوئی ڈونیشن دی ہے یا کوئی فی سبیل اللہ کچھ پیسے جمع کرائے ہیں کہ آپ اس سے یہ کام کر دیں, تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ اس سے پھر آپ وہی کام کریں. کسی نے آپ کو کسی کے لیے کوئی چیز دی ہے تو امانت کیا ہے کہ وہ چاہے تنکا ہی ہو اس تک پہنچا دیں. یہ سب چیزیں امانت سے تعلق رکھتی ہیں. ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمان خزانچی جو امانت دار ہو اور اپنے مالک کا حکم نافذ کرے, اور بعض دفعہ یہ بھی فرمایا کہ جس قدر اسے حکم دیا جائے اسے پورا کرے اور اس سے اس کا دل خوش ہو, اور جس کے لیے اسے حکم دیا گیا ہے اس کو دے دے, یعنی جس کو دینے کا حکم دیا اس کو پہنچا دے, تو وہ بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے. چاہے وہ اس کا اپنا مال نہیں, صرف صحیح طور پر امانت ادا کر رہا ہے, اور یہی چیز اس کے لیے ثواب کا باعث بن جاتی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی دل میں ایمان اور کفر اکٹھے نہیں ہو سکتے, اور نہ ہی جھوٹ اور سچ, اور نہ ہی خیانت اور امانت اکٹھے ہو سکتے ہیں. باتوں کی امانت, یس, یہ پیسے ہیں جس کے ہیں اس تک پہنچا دیے جائیں, یہ چیز ہے, کتاب کسی نے مجھے دی تھی اس تک پہنچا دی جائے. لیکن بعض اوقات ہم راز نہیں رکھتے کسی کے. کسی نے ہمیں کوئی بات بتائی کہ آگے ذکر نہ کریں, تو ہم ایکسائٹمنٹ میں جا کے دوسروں کو بتا دیتے ہیں, تو وہ امانت نہیں. اسی طرح یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی آپ سے بات کرتے ہوئے زبان سے نہیں بھی کہہ رہا نا, صرف ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ کوئی اور سن تو نہیں رہا, وہ بھی امانت ہو جاتی ہے. اور خیانت نفاق کی علامت ہے, منافقت کی علامت ہے. اور پلسرات کے ایک طرف امانت کھڑی کی جائے گی, اور جو شخص گزرے گا اگر وہ خیانت کار ہوگا تو اس کو وہ پکڑ کے نیچے کھینچ کے جہنم میں گرا دی جائے. تو امانت میں عبادات بھی شامل ہے, گفتگو بھی شامل ہے, راز بھی شامل ہے, ذمہ داریاں بھی شامل ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ امانت. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی امانت عطا کر دے. اچھا, اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ویکینڈ پہ جب آپ اپنا گھر صاف کر رہے ہوں, کچن صاف کر رہے ہوں, کوئی بھی چیز, کہیں پر کسی کی کوئی چیز آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے تو وہ آپ اسے نکال کر اس تک پہنچا دیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, ہم رکھ کے بھول جاتے ہیں, اس کے اوپر کوئی اور چیز آ جاتی ہے, اس کے اوپر کوئی اور چیز آ جاتی ہے, اور پھر اچانک نظر پڑتی کہ یہ کیا ہوا. تو کبھی کبھی اپنی اس نیت کے ساتھ بھی ہر چیز کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں کسی اور کا حصہ تو میری طرف نہیں آ گیا, کیونکہ بعض اوقات ہم جان بوجھ کے نہیں کرتے لیکن بھول چوک ہو جاتی ہے. ہم لوگ فیس بک استعمال کرتے ہیں تو ہم لوگ اپنے پولیٹیشین وغیرہ کی جو برائیاں ہوتے ہیں اگر ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں کسی سے, تو وہ بھی غلط ہے. وہ امانت خیانت نہیں, وہ پھر یہ ہے کہ ڈیفیم کرنا کسی کو, اور غیبت اور بہتان درازی اس طرح کی چیزوں میں آتا ہے, وہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے,